کہتے ہیں کہ جی جب اس نے پیر صاحب کو پکارا تو پیر صاحب نے آ کے مریدنی کو کیچ کیا. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر اس کو چھت پہ لے گئے. جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں, تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل پکڑ کر اتار دیا. تو ان کا حضرت آپ کہاں سے آئے؟ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ تو مینارے سے چل پڑی میں بخارے سے چل پڑا اور نہر والے پل پہ آگے دونوں ملے. پکڑ کر اتارا. یہ ذہن میں الفاظ غور کرنے ہیں. پکڑ کر اتارا. اور بخاری مسلم میں موجود ہے اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی عورت کو بھی بیت کی غرض سے چھوا تک نہیں ہے. تمہارے پیر جو صوفی تھے وہ مریدنیاں کیچ کرتے تھے, پکڑتے تھے, نامحرم مریدنیاں. اور ہمارے نبی علیہ السلام جن کو تم جھوٹ بول کے کہہ رہے ہو وہ بھی صوفی تھے. انہوں نے تو اپنے کسی بھی ماننے والے کو جو ان کے لیے نامحرم تھا, حالانکہ باپ کا درجہ ہے, اس کے باوجود کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا بیعت کے لیے بھی. یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ نبی کے طریقے کے اوپر ہے. لو سامو پھر